الذي استمر الإسلام عصمة للأوامر وقول أبي طالب حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عبد الله بن المثنى عن سمارة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا توحد استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتحكينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تحمينا قال بالقول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کا عنوان ہے سوال مناسب امامہ الاستسقاء اذا قبضتو. امام کا لوگوں کا امام سے سوال کرنا بارش کے متعلق جب ان پر قحط آ جائے، یعنی جب قحط آ جائے تو لوگ اپنے امام سے اور سربراہ ملک سے یہ سوال کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث تو کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انبیاء صادقین میں سے کسی نبی کے زمانے میں قحط پڑا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے بارش کے لیے، تو شیوجی نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، اس نے بھی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو یہ بڑی نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیوجی کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اس شیوجی کی اور تم پر بارش نازل فرما دی. ایک اور واقعہ ہے کہ کسی شہر میں قحط پڑ گیا تو اس شہر کا قاضی سب لوگوں کو لے کر میدان میں جمع ہوا اور نماز استسقاء پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کے نازل کرنے کی دعا کی. پھر اس سربراہ ملک نے کہا اے بارے یار، یہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہیں، پورے شہر کے لوگ اتنے زیادہ لوگ جمع ہیں اور تجھ سے بارش نازل کرنے کی دعا کر رہے ہیں. مولا، اتنے لوگ اگر کسی بخیل کے دروازے پر بھی جاتے اور اس سے مانگتے تو وہ بھی دے دیتا. تو کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا تیار سے یاد دستگیر ہے. الہ العالمین تو کرم فرما، بارش نازل فرما، تو بارش نازل فرما. یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ روایت ہے عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ ابو طالب کے یہ شعر پڑھ رہے تھے. ابو طالب نے شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ شعر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا. وہ سفید رنگ والے، گورے رنگ والے کہ بادل بھی ان کے وسیلے سے بارش کو طلب کرتا ہے. یسقى الغمام بوجهه، ان کے چہرے اقدس سے، ان کے رخسار مبارک کے وسیلے سے بادل بھی بارش کو طلب کرتے ہیں. سمار الیتامی عصمۃ الارامل، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیوہ عورتوں کا ملجا ہے، ان کی حفاظت ہے. پھر اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں ذکرت قول الشاعر، میں نے شاعر کا یہ قول ذکر کیا، پڑھا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا. یستسقی، آپ بارش کی دعا کر رہے تھے. فما ینزل حتی یجیش کل بیضام، آپ منبر سے نہیں اترے
کے حق پر نالے سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارٌ يَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِ. اور یہ ابو طالب کا قول ہے. اس کے بعد امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں پر جب پہلے عہد پڑ جاتا تھا تو لوگ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عہد پڑ جاتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم آپ کے محترم چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ان کے واسطے سے بارش کی مدد کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم پہلے آپ کی طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو آپ ہم پر بارش نازل فرماتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. اور اب ہم آپ کی طرف وسیلہ پیش کر رہے ہیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقرر کا وسیلہ پیش کیا. ان کے وسیلے سے پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی طرف کے لیے دعا کرتے تھے. اب ہم آپ کے اپنے محترم آپ کے چچا ان کے وسیلے سے بارش کی طرف کے لیے دعا کر رہے ہیں. فاسقنا اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. اعلیٰ فیض خوفنا تو پھر بارش نازل ہو جاتی. اب اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں دیوبندی اور غیر مقلدین وغیرہ آپ طور پر کیونکہ دیوبندی تو حضور کی حیات کے قائل ہیں, غیر مقلدین جو حضور کی حیات کے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ پہلے تو ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اب ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کے اپنے محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ زندہ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے اور مردہ کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے. اور وہ غیر مقلدین بدبخت جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ دھوکہ مانتے ہیں اس لیے استدلال کرتے کہ حضرت عمر نبی یہی عقیدہ تھا. جبھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اب ہم آپ کے اپنے محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا, اس سے کہتے ہیں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ زندہ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مردہ ہے. اگر آپ زندہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو چونکہ آپ زندہ نہیں آپ کے اپنے محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کے وسیلے سے دعا کی. اس سے جو ہے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہو جاتی. یہ ان کی دلیل ہے. نہیں بات ہے. اب ہمارے جواب پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں دینا چاہتا ہوں. نبی زندہ ہے. دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں. قرآن مجید میں وَلَا تَقُومُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ بخشو. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے شہداء زندہ ہوتے ہیں. تو شہداء وہ ہوتے ہیں جن کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی
ومحیاي ومماتي لله رب العالمين. آپ کہیے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیاي ومماتي اور میری زندگی اور موت للہ رب العالمین. تو بھائی جس کی صرف موت فی سبیل اللہ ہو وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. اس کو مردہ گمان بھی مت کرو. تو جس کی حیات بھی فی سبیل اللہ ہو، جس کی موت بھی فی سبیل اللہ ہو، وہ کیوں کر زندہ نہیں ہو. تو قرآن مجید کی اس قصے صریح سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اور شہداء آپ کی امتی زندہ ہیں تو آپ تو ان کے آقا اور مولا ہیں. جب وہ زندہ ہے تو آپ تو بیٹے کی اولاد زندہ ہیں. یہ کیسے بدبخت ہے جو اپنے آپ کو آپ کا امتی کہلا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ السلام ہوتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث شریف میں ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن ابن داؤد کے اندر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فإن نبی اللہ حی یرزق. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. بے شک اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شہداء کی حیات سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہداء زندہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا درجہ تو تقسیم ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركنا صدقہ. آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے. ما تركنا صدقہ، ہم نے جو بھی چھوڑا صدقہ ہے. تو شہداء زندہ ہوتے ہیں مگر ان کا درجہ تقسیم ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زندہ ہیں لیکن آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. آپ کے مثال کے بعد آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا کہ آپ کی حیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مردہ کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، زندہ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ شہداء زندہ ہیں لیکن جب وہ شہید ہو جائے تو بتاؤ ان کی بیوہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج کی سے دوسرا نکاح کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. قرآن میں کیا ہے نا ازواجہم امہاتہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. نہیں اس کے بعد یہ بھی ہے دوسری آیات ہے ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی ازواج سے کبھی بھی نکاح نہ کرتا. تو شہداء زندہ ہیں لیکن ان کے شہید ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے دوسرے مرد نکاح کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے کوئی شخص کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. لا تنكحوا ازواجه من بعده. آپ کے بعد آپ کے ازواج سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ زندہ شہداء بھی ہیں اور زندہ آپ بھی ہیں لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں سے دوسرا نکاح کر سکتا ہے. اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج سے کبھی بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ شہید بھی زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے لیکن آپ کی حیات شہیدوں کی حیات سے
کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ان کا ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے، آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. ان کی بیویوں سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے ازواج مطلقات سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. لہذا آپ کی حیات شہداء کی حیات سے بڑھ کر حضور کی حیات میں شک کرتے ہو، منحوس و انکار کرتے ہو. حیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے ہو جاتی ہے. حضور کے جسم اثر کے ساتھ کوئی چیز مت کر جائے اس میں حیات آ جاتی ہے. دیکھو وہ استون ہرانا، کھجور کا وہ ستون جس سے ٹیپ لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، تو جب آپ جمعے کے دن آپ کے لیے ممبر بنا کر لا کے رکھا گیا اور آپ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس کھجور کے ستون سے ٹیپ لگا کر آپ نے خطبہ نہیں دیا، تو وہ کھجور کا ستون آپ کے فراق میں اس طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا جیسے دسواں کی حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ اس ستون کو نصیب ہوا، اس ستون میں حیات آ گئی. وہ ستون رونے لگا، رونا تو بغیر حیات کی تصور نہیں ہے. تو احد پہاڑ کے متعلق آپ نے فرمایا احد الجبل یحب لا نحبه. احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کو زندہ کرتے ہیں، مردہ تو محبت نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ احد پہاڑ کے اندر بھی زندگی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر آج چڑھے تو وہ فرد مسلم سے جھومنے لگا. آپ نے فرمایا اسکن یا احد، اے احد کو سکون ہو جا، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے. اسی طرح آپ غار حرا پر چڑھے تو وہ فرد مسلم سے جھومنے لگا. تو آپ نے فرمایا اسکن حرا، اے حرا کو سکون ہو جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس پر نبی ہے اور صدیق ہے اور دو شہید ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو حیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھوکر پر رکھتی ہے. تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نفس جس چیز کو نصیب ہو جائے، جس چیز کی آپ کی طرف نسبت ہو جائے، اس کا حیات آتا ہے. ایک غیر مقلد نے میرے شیخ علامہ سید احمد قادری قدس سرور العزیز پر یہ اعتراض کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہو، اگر آپ زندہ ہیں تو پھر لازم آئے گا کہ صحابہ کرام نے آپ کو زندہ ضرور کر دیا، آپ کو دفن کیا، تو لازم آئے گا کہ صحابہ کرام نے آپ کو زندہ ضرور کر دیا، اور زندہ ضرور کرنا تو مضمون ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو میرے شیخ علامہ سید احمد قادری قدس سرور العزیز نے فرمایا